اس آڈیو میں بات ہوگی اپنے ذاتی مفاد کے لیے دوسرے پر توہین مذہب کا الزام لگانے پر، بات ہوگی قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے پر، اور بالخصوص بات ہوگی گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے اس پر۔ عزیز ساتھیو، قرآن پاک میں ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ہم میں سے ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے حق کو آگے پہنچانا، نہ کہ حق کو منوانا۔ لہٰذا ہر مسلمان دین اسلام کا پہرے دار بنے، دین کا ٹھیکیدار نہ بنے۔ ماضی قریب کی بات ہے، علماء کرام کی ایک جماعت سے میں نے کہا فقہ حنفی میں گستاخ رسول کی توبہ قبول ہے، کیونکہ جب مشرک کی توبہ قبول ہے تو گستاخ رسول کی توبہ بھی قبول ہے۔ میری اس بات پر وہ علماء جذباتی ہو کر بولے، کوئی ایک مثال دے سکتے ہو کہ کسی بھی صحابی کے سامنے کسی انسان نے نبی پاک کی گستاخی کی ہو اور صحابہ نے آگے سے اس موقع پر سخت ایکشن نہ لیا ہو، بلکہ آگے سے توبہ کی مہلت دی ہو؟ ایسی کوئی ایک مثال دے سکتے ہو؟ میں نے کہا بہت اچھی بات آپ لوگوں نے کر دی ہے، ایسی مثال سے واقعی ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ریسرچ کرنے کے بعد میں نے ان کے سامنے مسلم شریف کی حدیث پیش کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی والدہ نے اپنے بیٹے ابو ہریرہ کے سامنے نبی پاک کو برا بھلا کہا۔ حضرت ابو ہریرہ وہاں سے اٹھے اور سیدھے نبی پاک علیہ السلام کے پاس آ کر عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ، میری والدہ کے لیے ہدایت ملنے کی دعا کر دیجیے، وہ آپ کے بارے میں نازیبا باتیں کرتی ہے۔ نبی پاک نے دعا فرما دی۔ میں نے علماء سے کہا حدیث پر غور کر لیجئے، صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ کے طرز عمل پر غور کر لیجئے، آپ کو آپ کا جواب مل چکا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے نہ اپنی ماں کو تھپڑ مارا، نہ قتل کیا، بلکہ حضور سے دعا کروائی۔ عزیزان محترم، ایک اور مشہور حدیث ہے، ایک دفعہ حالت جنگ میں حضرت اسامہ بن زید ایک شخص کو قتل کرنے لگے۔ اس شخص نے اونچی اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ حضرت اسامہ نے اس کے کلمہ پڑھنے کا اعتبار نہ کیا، اس کو مسلمان نہ سمجھا۔ حضرت اسامہ نے سمجھا شاید یہ شخص اپنی جان بچانے کے لیے مجھے دھوکہ دینا چاہ رہا ہے، اسی لیے اگلے لمحے حضرت اسامہ نے اس شخص کو قتل کر دیا۔ جب نبی پاک کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو نبی پاک نے حضرت اسامہ پر غصے کا اظہار کیا اور فرمایا، اے اسامہ، کیا تو نے اس مقتول شخص کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ وہ دل سے کلمہ نہیں پڑھ رہا؟ کیا پتہ وہ صدق دل سے کلمہ پڑھ رہا ہو۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے بار بار کہا، اے اللہ، میں اس قتل سے بری ذمہ ہوں، اے اللہ، میں اس قتل سے بری ذمہ ہوں۔